ناول سبز قدم سے مبارک قدم، رائٹر کنزا الحیا، قسط نمبر 2۔ ارے یہ کیا، تم نے مہندی بھی دھو لی اور میک اپ بھی مٹا دیا؟ زرنب نے اس کے ہاتھ دیکھ کر کہا۔ ہاں، گرمی ہونے کی وجہ سے مہندی پھیل گئی تھی، اس لیے دھونی پڑی، لیکن مہندی تو ٹھیک ہے، حسنہ نے اس کے ہاتھ دیکھ کر کہا۔ زرنب، کوئی ایسی چیز ہے جس سے اس کا رنگ صاف ہو جائے؟ مہندی کا رنگ اچھا نہیں ہے، سارا نے کہا، حتیٰ کہ مہندی کا رنگ بہت اچھا تھا اور اس کے گورے ہاتھوں میں مہندی بہت جچ رہی تھی۔ کیا ہوا سارا؟ حسنہ نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں آپی، سارا نے نظر چرا کر کہا۔ اچھا، اپنا حلیہ تو ٹھیک کرو، زرنب نے کہا تو سارا نے اپنے بال ٹھیک کر کے لپسٹک لگائی۔ اب ٹھیک ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کا خراب موڈ دیکھ کر زرنب سارا معاملہ سمجھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زرنب اور سارا نیچے چلی آئیں۔ سارا، یہ پھولوں کی ٹوکری اندر جا کر رکھ دو، چھوٹی مامی نے سارا کو آواز دی۔ جی مامی، سارا نے کہہ کر پھولوں کی ٹوکری اٹھائی۔ ٹوکری بڑی ہونے کی وجہ سے اسے سامنے کا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ باسط باہر سے بھاگتا ہوا آیا اور سارا سے ٹکرا گیا۔ سارے پھول زمین پر بکھر گئے اور سارا گرتے گرتے بچی۔ یکایک کسی نے سارا کا ہاتھ تھام لیا اور سیدھا کھڑا کیا۔ سارا نے سامنے دیکھا تو سامنے حیدر تھا۔ ہاتھ پکڑنے پر سارا کو غصہ آیا اور اس نے حیدر کو تھپڑ مار دیا۔ حیدر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر حیرانی سے سارا کو دیکھنے لگا۔ سارا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے تمہیں گرنے سے بچایا اور تم نے انہیں تھپڑ مار دیا، باسط نے غصے سے چلا کر کہا۔ گر رہی تھی تو گرنے دیتے، یہ کون ہوتے ہیں میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ اور تم اندھے ہو گیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ ہر بار ٹکرانے کے لیے تمہیں میں ہی ملتی ہوں، سارا نے غصے سے کہا اور زمین پر بکھرے پھول جمع کرنے لگی۔ سارا، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی، باسط نے انگلی اٹھا کر کہا۔ باسط، دور رہو مجھ سے، میں جیسی ہوں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، سارا نے کہا۔ دور سے غفران یہ سب دیکھ کر چلا آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری دوست پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ دوسروں کا غصہ کسی پر بھی نکال دو گی؟ آئندہ اگر ایسی غلطی کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، غفران نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ چھوڑ یار، چل یہاں سے، حیدر نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دھکا دے کر کہا۔ امی اس کے ساتھ بالکل ٹھیک کرتی ہے، یہ اسی لائق ہے، سارا دن اس کو نوکروں کی طرح رکھا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا گھمنڈ دور نہیں ہوتا، غفران نے غصے سے کہا۔ غفران، بس اب اور نہیں، حیدر نے چلا کر کہا۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ غفران بھائی ایسا کچھ بول سکتے ہیں۔ اس نے پھولوں کی ٹوکری وہیں چھوڑی اور بھاگتے ہوئے نانی کے کمرے میں بند ہو گئی۔ بھائی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے اسے کچھ زیادہ نہیں بول دیا؟ اس کو آپ پر بڑا مان تھا، باسط نے افسوس سے کہا۔ حیدر اور باسط غفران کی طرف دیکھنے لگے۔ غفران پچھتانے لگا کہ یہ اس نے غصے میں کیا کر دیا۔ بھائی، سارا کہاں ہے؟ زرنب نے اندر آ کر بکھرے پھول دیکھ کر کہا۔ وہ سارا کے سر میں درد تھا اس لیے وہ دادی کے کمرے میں آرام کر رہی ہے، باسط نے بات بنا کر کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ 2 دن دوبارہ تھوڑی آئیں گے، اتنا کہہ کر دروازہ بجانے لگی۔ سارا، دروازہ کھولو، حسنہ آپی تمہیں بلا رہی ہیں، زرنب نے آواز دے کر کہا۔ زرنب، میرے سر میں درد ہے، تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گی، سارا نے بھاری آواز میں کہا۔ یہ مہارانی اندر آرام کر رہی ہے، باہر مہمانوں کو کون دیکھے گا، بڑی مامی نے اندر آ کر چلا کر کہا۔ تائی امی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی دیر میں آ جائے گی، باسط نے بات سنبھالی۔ یہ تو اس کے ہر آئے دن کے ناٹک ہیں، کام سے دور بھاگنے کے بہانے ہیں، نکالو اس کو باہر، بڑی مامی نے غصے سے کہا۔ تائی امی، بھائی کے دوست کھڑے ہیں، کچھ تو لحاظ کریں، زرنب نے شرمندہ ہو کر آہستہ آواز میں کہا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ چلے مامی، سارا نے کہا اور بنا کسی کو دیکھے ان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر حیدر کو اپنے دل پر ٹھیس محسوس ہوئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ کتنا روئی ہے۔ غفران سوچ کر پچھتا رہا تھا کہ اس نے سارا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، باقی کسر اس کی ماں نے پوری کر دی۔ پورے فنکشن میں سارا نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، بس مہمانوں کو دیکھتی رہی اور کام کرتی رہی۔ اسٹیج پر بھی اسے کزنز نے بلایا لیکن کام کے بہانے سے نہیں گئی۔ باسط بھی بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ حیدر بس اسے کام کرتے اور ویٹر بنتے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اس کی دوست کی فیملی نے سارا کو کیسے رکھا ہوا ہے۔ باسط حیدر کو سب بتا چکا تھا۔ غفران پورا ٹائم سارا کو دیکھ کر پچھتاتا رہا۔ اس کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا کہ وہ سارا کو سوری کہے۔ فنکشن ختم ہوا تو سارا اپنے کمرے میں آ گئی، نہا کر کپڑے بدلے اور بال کھلے چھوڑ کر لیٹ گئی۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
زرنب کمرے میں آئی تو سارا آنکھیں موند کر لیٹی ہوئی تھی۔ سارا، آج فنکشن شروع ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا؟ زرنب نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، بس میرے سر میں درد تھا، سارا نے کہا۔ جھوٹ مت بولو، تم کمرے سے رو کر نکلی تھی، زرنب نے کہا۔ رونا تو میرے نصیب میں ہے، سارا نے کہا۔ مطلب؟ زرنب نے ناسمجھی سے کہا۔ مطلب کچھ نہیں، میں جا رہی ہوں نانی کے کمرے میں، اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ نانی کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر اپنی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر پھونک ماری اور تسبیح سائڈ پر رکھی۔ بیٹا، آج کیا ہوا تھا؟ نانی نے پوچھا۔ نانی، کچھ نہیں ہوا، سب میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سارا نے تنگ ہو کر کہا۔ بیٹا، جب تم باہر آئی تھی تو تمہارے چہرے سے لگ رہا تھا کہ تم رو کر آئی ہو۔ نانی کا اتنا کہنا تھا کہ وہ اپنی نانی کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نانی، اللہ میاں نے مجھ سے میرے ماں باپ کیوں چھین لیے؟ سارا نے روتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا، ان کی اتنی ہی عمر لکھی تھی، نانی نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی نوازی بہت دکھی ہے، وہ اپنے دکھ کسی کو نہیں بتاتی۔ اچانک کمرے کا دروازہ بجنے کی آواز آئی۔ سارا نے جلدی سے رخ موڑ کر دوپٹہ اوڑھا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ دوپٹہ اوڑھنے کے بعد بھی اس کے لمبے بال کمر سے نیچے جھلک رہے تھے۔ دادی، حیدر کو بخار ہے، اگر کوئی گولی ہے تو دے دیں، غفران نے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حیدر بھی سینے پر ہاتھ باندھے دروازے پر کھڑا تھا، اس کو روتے دیکھ کر اپنے لب بھنج گیا۔ ہاں بیٹا، یہ نیچے والی دراز میں جو ڈبہ رکھا ہے اس میں ہر گولی ہے، نانی نے دراز کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ غفران نے دراز سے ڈبہ نکالا اور اس میں سے بخار کی 2 گولیاں نکالیں۔ بیٹا، پہلے کھانا کھا کر پھر دوائی لینا، نانی نے کہا۔ دادی، میں نے اس کو بہت بولا ہے کھانے کا، لیکن یہ کہتا ہے کہ اسے بھوک نہیں ہے، غفران نے کہا۔ حیدر جانتا تھا کہ سارا نے کھانا نہیں کھایا ہے، پھر وہ کیسے کھا سکتا تھا؟ سارا نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر تم دودھ سے دوائی کھا لینا، نانی نے کہا۔ ٹھیک ہے دادی، اتنا کہہ کر غفران جانے لگا۔ حیدر بھی اسے گہری نظر سے دیکھ کر چلا گیا۔ گولی کا تو صرف بہانہ تھا، حیدر اسے ایک نظر دیکھ کر اپنے دل کی تسلی کرنے آیا تھا، لیکن جہاں آ کر اسے روتے دیکھ کر اس کا سکون برباد ہو گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سارا بھی چادر اوڑھ کر لیٹ گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، پتہ نہیں روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سارا نے صبح معمول کے مطابق ناشتہ بنانا شروع کیا۔ رات دیر تک فنکشن چلتا رہا جس کے باعث سب سو رہے تھے۔ ہمیں ناشتہ ملے گا؟ غفران نے کہا، لیکن سارا نے جواب نہیں دیا، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ غفران نے گہرا سانس لیا، وہ اس کی ناراضگی سمجھتا تھا۔ حیدر اور غفران نے جاگنگ سوٹ پہن رکھے تھے۔ سارا نے ٹیبل پر ان دونوں کے سامنے ناشتہ رکھا۔ بیٹا، ہمیں بھی ناشتہ دے دو، خورم ماموں نے کہا۔ جی ماموں، سارا نے مختصر جواب دیا اور اپنے دونوں ماموں کا ناشتہ ٹیبل پر رکھا۔ وہ یہاں سے جلدی جانا چاہتی تھی۔ ماموں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، سارا نے کہا۔ ہاں بیٹا کہو، خورم ماموں نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ ماموں، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، میں نے اپنی سی وی بھیجی تھی جو منظور ہو گئی ہے، مجھے آپ سے اجازت لینی تھی کہ کیا میں جاب کر لوں؟ سارا نے خورم ماموں کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ بیٹا، جب ہماری کمپنی ہے تو کہیں اور جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، جعفر ماموں نے کہا۔ ماموں، میں اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتی ہوں، میری جاب اسلام آباد میں لگی ہے، سارا نے بتایا۔ بیٹا، تم وہاں کیسے رہو گی؟ خورم ماموں نے پریشان ہو کر کہا۔ ماموں، میں وہاں کسی ہاسٹل میں رہ لوں گی، سارا نے جواب دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام آباد جانے کی، جو کرنا ہے کراچی میں ہی کرو، کافی دیر برداشت کرنے کے بعد غفران نے غصے سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا اس گھر سے بھاگنے کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ ماموں، مجھے صرف آپ کی اجازت چاہیے، سارا نے غفران کو نظر انداز کر کے کہا۔ میں نے کہا نا تم نہیں جاؤ گی، غفران نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا، یہ شادی ختم ہو پھر بات کرتے ہیں، خورم ماموں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ جی ماموں، سارا اتنا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ تم اسلام آباد جا کر جاب کرو گی؟ باسط نے سارا کے پیچھے کمرے میں آ کر کہا۔ ہاں کروں گی، سارا نے جواب دیا۔ اپنی سی وی کب بھیجی؟ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ پتہ ہے غفران بھائی کتنے غصے میں تھے، زرنب نے ناراض ہو کر کہا۔ وہ غصے میں ہے تو میں کیا کروں، سارا نے تنگ ہو کر کہا۔ یار، کم از کم مجھے تو بتا دیتی، اور دادی کو پتہ ہے کیا، باسط نے کہا۔ ہاں نانی کو میں نے پہلے ہفتے ہی بتا دیا تھا، سارا نے جواب دیا۔ سارا، جب سے تائی امی نے تمہاری جاب کا سنا ہے تب سے وہ تم پر بہت غصہ ہے، بس مہمانوں کی وجہ سے خاموش ہیں، زرنب نے کہا۔ وہ کیوں خاموش ہیں؟ ویسے بھی مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل کرنے کا کوئی بھی موقع انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، تو اب یہ دکھاوا کیوں کر رہی ہیں؟ اور باقی کی کسر ان کے بیٹے نے پوری کر دی ہے۔ دیکھو زرنب، میں اپنی زندگی کے دن سکون سے جبران کی یادوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، تو مہربانی کر کے مجھے مجبور مت کرو، سارا نے کہا۔
تم ہم سے تنگ آ گئی ہو اس لیے جہاں سے جا رہی ہو، باسط نے کہا۔ ہاں یہی سمجھ لو، سارا نے کہا اور اپنے کام کرنے لگی۔ آج شادی کا دن تھا اور گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ حسنہ کے ساتھ زرنب اور مہوش بھی پارلر چلی گئی تھی۔ سارا نے پارلر جانے سے منع کر دیا تھا، وہ اپنی تیاری کر رہی تھی اور چھوٹی مامی کے ساتھ مہمانوں کو چائے پانی کا بھی پوچھ رہی تھی۔ بیٹا حال جانے سے پہلے ایک بار گھر کو ٹھیک کر لینا، بعد میں سب تھکے ہوئے ہوں گے تو کچھ نہیں ہو سکے گا، چھوٹی مامی نے کہا۔ جی مامی میں کر لوں گی، سارا نے جواب دیا۔ سارے کام نپٹا کر سارا سب سے آخر میں تیار ہوئی۔ اس نے سادی سی میرون کلر کی لمبی فراک پہن رکھی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ کر کے بال کھلے چھوڑے اور سینڈل کے اسٹرپ بند کرنے لگی۔ سارا چلو سب گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، دیر ہو رہی ہے، باسط نے کہا۔ ہاں بس آ رہی ہوں، سارا نے سینڈل کے اسٹرپ بند کرتے ہوئے کہا۔ لاؤ میں بند کر دوں، باسط جھک کر اس کی سینڈل کے اسٹرپ بند کرنے لگا۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر باسط کے ساتھ نیچے آئی۔ بیٹا گھر ٹھیک کر لیا نا، چھوٹی مامی نے پوچھا۔ جی مامی کر لیا ہے، سارا نے جواب دیا اور جس گاڑی میں نانی تھی دوڑ کر اس میں بیٹھ گئی۔ آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، نانی نے مسکرا کر اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ سارا نے سر اٹھا کر دیکھا تو ڈرائنگ سیٹ پر غفران بیٹھا ہوا تھا اور اس کے برابر میں حیدر بیٹھا تھا۔ وہ بہت پچھتائی کہ بنا دیکھے گاڑی میں کیوں بیٹھ گئی۔ حیدر بھی جان بوجھ کر اسی گاڑی میں بیٹھا تھا جس میں نانی بیٹھی تھی۔ اسے پتا تھا جہاں نانی ہوں گی وہیں سارا بھی ہوگی، اور اتفاق سے گاڑی بھی اس کا دوست غفران چلا رہا تھا۔ نانی میں ماموں کی گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤں، سارا نے کہا۔ تمہارے دونوں ماموں کی گاڑی فل ہے، چپ کر کے یہیں بیٹھو، غفران نے جھڑک کر کہا۔ بھائی میرے لیے کسی کی بھی گاڑی میں جگہ نہیں ہے، باسط نے آ کر کہا۔ تو ہماری گاڑی میں پیچھے بیٹھ جاؤ، غفران نے کہا۔ چلو سارا میرے لیے جگہ بناؤ، باسط نے حکم دے کر کہا۔ تم جا کر ڈگی میں بیٹھ جاؤ، سارا نے منہ بنا کر کہا۔ حیدر منہ نیچے کر کے مسکرانے لگا۔ آجا میرا بچہ یہاں بیٹھ جا، نانی نے باسط کے لیے جگہ بنا کر کہا۔ دادی آپ کی نوازی مجھ سے جل رہی ہے کیونکہ آج میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں، باسط نے کہا تو نانی مسکرانے لگی۔ حیدر اور غفران بیٹھے تھے اس لیے سارا نے جواب نہیں دیا اور منہ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ غفران نے گاڑی سٹارٹ کی اور حال کے راستے پر ڈال دی۔ حیدر بیٹا تم بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے، نانی نے حیدر کو مخاطب کیا۔ نانی میرے گھر میں میرے دادا دادی ہیں، بہن کی شادی ہو گئی ہے اور وہ امریکہ چلی گئی ہے، میرے ماں باپ کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، حیدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بیٹا تمہارے ماں باپ کا سن کر بہت افسوس ہوا، کبھی اپنے دادا دادی کو بھی ہمارے گھر لاؤ ہم سے ملوانے کے لیے، نانی نے کہا۔ جی نانی ضرور لاؤں گا، حیدر نے جواب دیا اور شیشے سے سارا کو دیکھنے لگا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہال میں پہنچ کر سارا اسٹیج پر جا کر حسنہ سے ملی، پھر نانی کے برابر میں بیٹھ گئی کیونکہ بڑی مامی نے اسے گور کر دیکھ رہی تھی۔ کھانے کے بعد جلد ہی رخصتی کر دی گئی۔ گھر پہنچے تو سب تھکے ہوئے تھے۔ ساری لڑکیاں ذوالقرنین کے کمرے کے باہر پہرا لگا کر کھڑی تھیں۔ ذوالقرنین نے انہیں خوشی خوشی نیک دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے دن ولیمہ بھی خیر سے ہو گیا۔ حسنہ اور ذوالقرنین بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ زندگی واپس اپنی روٹین میں چلنے لگی۔ خرم بیٹا تو کیا سوچا ہے سارا کی نوکری کا، نانی نے خرم صاحب سے ناشتے کی ٹیبل پر پوچھا۔ اماں ابھی ایسا کچھ نہیں سوچا ہے، خرم صاحب نے ناشتہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ لڑکی کوئی نوکری نہیں کرے گی، بڑی مامی نے کہا۔ بیٹا اگر اس کا دل ہے تو کرنے دو، نانی نے کہا۔ دادی اگر اس کو نوکری کرنی ہے تو اسی شہر میں رہ کر یا ہماری کمپنی میں کرے، غفران نے کہا۔ ویسے بھی یہ جہاں جائے گی نحوست پھیلائے گی، سب برباد ہو جائیں گے، بڑی مامی نے نفرت سے کہا۔ بیٹا الفاظ سوچ سمجھ کر ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ یہی الفاظ پلٹ کر تمہیں لگے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی نیچی کرنے سے انسان کی اوقات نہیں بدلتی، لہٰذا انسان کو ہمیشہ عاجزی میں رہنا چاہیے کیونکہ ایک دن سب نے دنیا چھوڑ جانی ہے، پھر غرور کس بات کا، نانی نے افسوس سے کہا۔ سارا مایوس ہو کر کمرے میں چلی آئی، اس کے پیچھے زرنب بھی چلی آئی۔ سارا کیوں نہ ہم ایم فل میں داخلہ لے لیں، زرنب نے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر کہا۔ اللہ کو مانو یار، جیسے تیسے کر کے پڑھائی سے جان چھوٹی ہے، اب تم دوبارہ نہ پھنسا دینا، پیچھے سے باسط نے کمرے میں آ کر بیڈ پر گرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کون کہہ رہا ہے پڑھنے کو، ہم دونوں پڑھیں گے، زرنب نے منہ بنا کر کہا، لیکن سارا خاموش رہی۔ کچھ دنوں بعد باسط نے ان دونوں کا ایڈمیشن ایم فل میں کروا دیا۔ رات کو خرم صاحب نانی کے کمرے میں آئے تو سارا نانی کو دعائیاں دے رہی تھی۔ سارا بیٹا تم ذرا باہر جاؤ، مجھے اماں سے ضروری بات کرنی ہے، خرم صاحب نے کہا۔ جی ماموں میں بس جا رہی ہوں، سارا نے نانی کی دعائیاں لکھتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔
اماں میں نے غفران کے لیے سارا کو سوچا تھا لیکن مہرو نثار راضی نہیں ہو رہی۔ اب ہمیں غفران کے لیے زرنب کرنی پڑے گی کیونکہ مہرو زرنب میں راضی ہیں۔ خرم صاحب نے بے بسی سے گہرا سانس لے کر کہا، مجھے پہلے ہی پتا تھا بیٹا کہ مہرو کبھی نہیں مانے گی، پھر بھی یہ ٹھیک ہے، میرے لیے جیسی سارا ہے ویسی ہی زرنب ہے، میرے لیے دونوں برابر ہیں، جیسے میری زینب کا نصیب خراب تھا ویسے ہی میری سارا کا نصیب خراب ہے، پتہ نہیں اللہ نے میری بچی کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، اماں آپ اداس نہیں ہو، انشاءاللہ سارا کے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ آئے گا۔ خرم صاحب نے تسلی دے کر کہا، پھر اماں میں غفران سے پوچھتا ہوں، پھر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ خرم صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا اور چلے گئے۔ صبح غفران ان دونوں کو یونیورسٹی چھوڑ کر آفس چلا گیا۔ سن، تو نے ایک بات نوٹ کی کہ آج غفران بھائی بہت خاموش تھے؟ زرنب نے کہا، ہاں یہ تو ہے، پر پتہ نہیں کیوں، سارا نے کندھے اچکا کر کہا۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی اپنی کلاس میں گئی اور اپنی جگہ سنبھال بیٹھ گئی۔ پرنسپل صاحب کلاس میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی داخل ہوئی جسے دیکھ کر وہ دونوں چونکی۔ یہ آپ کے نیو ٹیچر ہیں، آج سے یہی آپ کو پڑھائیں گے۔ پرنسپل صاحب تعارف افکار کر چلے گئے۔ سب اپنا تعارف کروائیں، سر نے کہا۔ سب نے اپنے نام بتائے، سارا اور زرنب نے بھی اپنے نام بتائے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ حیدر داؤد خان کو جانتی ہیں۔ حیدر نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ سب سیریس ہو کر پڑھائی کریں، وقت پر اپنے اسائنمنٹ جمع کروائیں، میں پڑھائی کے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ حیدر نے سارا کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن وہ انجان بنی اپنی کتاب میں مگن تھی۔ حیدر نے پوری کلاس میں نظر گھمائی تو ان کا کلاس فیلو ذیشان ملک سارا کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ذیشان ملک؟ حیدر نے دار کر اس کا نام لیا۔ ذیشان ہڑبڑا گیا۔ یہاں وہاں دیکھنے سے بہتر ہے اپنی پڑھائی پر فوکس کرے، حیدر نے غصے سے کہا۔ جی سر، ذیشان نے شرمندہ ہو کر جواب دیا۔ چلے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حیدر نے سارا کی طرف دیکھ کر لمبا سانس لیا، پھر چلا گیا۔ سارا، تو نے دیکھا وہ حیدر بھائی تھے، اب تو ہماری موجیں ہیں، ہم تو آرام سے پاس ہو جائیں گے۔ زرنب نے چہر کر کہا، تم ہی جانا ان کے پاس مدد مانگنے، میں نہیں جانے والی۔ سارا نے منہ بنا کر کہا، اچھا چل، بھوک لگ رہی ہے، کینٹین چلتے ہیں، زرنب نے کہا اور سارا کا ہاتھ پکڑ کر کینٹین لے گئی۔ کینٹین پہنچے تو وہاں سے پہلے حیدر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ سارا اسے دیکھ کر پلٹ کر جانے لگی تو زرنب اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی اور کونے کی ٹیبل پر بیٹھ کر آرڈر نوٹ کروایا۔ اب تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ زرنب نے اسے خود کو گھورتا پا کر کہا، موت آ رہی تھی بھوک سے جو یہاں چلی آئی۔ سارا نے غصے سے کہا، میں نوٹ کر رہی ہوں جہاں حیدر بھائی ہوتے ہیں، اس جگہ سے تم بھاگتی ہو، ایسا کیوں؟ زرنب نے آنکھیں چھوٹی کر کے بولا، میری مرضی، اب جلدی ٹھوس اور گھر چل، سارا نے غصے سے کہا۔ سارا نے کچھ بھی نہیں لیا۔ زرنب نے جلدی سے اپنا برگر ختم کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ باسط کو انہوں نے پہلے ہی فون کر دیا تھا، وہ یونی کے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ یونی کے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا، وہ دونوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ باسط نے گاڑی اسٹارٹ کی تو وہ بند ہو گئی۔ یہ تمہاری گاڑی ہمیشہ بند کیوں ہو جاتی ہے؟ سارا نے کہا۔ تم بیٹھی ہو نا اس لیے، باسط نے مسکرا کر کہا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں منحوس ہوں، نقصان تو ہوگا نا، سارا نے طنزیہ ہنس کر کہا۔ سارا یار، میں مذاق کر رہا تھا، تم بات کو کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہو، باسط نے ناراض ہو کر کہا۔ اتنے میں ان کے برابر ایک گاڑی آ کر رکی، دیکھا تو حیدر تھا۔ کیا ہوا باسط، سب ٹھیک ہے نا؟ حیدر نے کہا۔ جی بھائی، گاڑی خراب ہو گئی ہے، ویسے آپ یہاں کیسے؟ باسط نے پوچھا۔ مجھے یہاں کچھ دنوں کے لیے لیکچرار ہائر کیا گیا ہے، حیدر نے بتایا۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، ان سے لفٹ نہیں لینا، میں نہیں بیٹھوں گی ان کی گاڑی میں، سارا نے آہستہ آواز میں کہا۔ آ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں تم لوگوں کو، حیدر نے کہا۔ نہیں بھائی، ہم چلے جائیں گے، زرنب نے سارا کو گھور کر کہا۔ دیکھو، اگر غفران کو پتہ چلے گا تو اسے بہت برا لگے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں بھی اسی یونی میں ہوتا ہوں، حیدر نے تفصیل سے بتایا۔ اتنے میں باسط کے موبائل پر غفران کا فون آیا۔ جی بھائی، باسط نے فون کان سے لگا کر کہا۔ کہاں ہو یار؟ غفران نے کہا۔ بھائی گاڑی خراب ہو گئی ہے، باسط نے جواب دیا۔ آگے سے غفران نے پتہ نہیں کیا کہا۔ جی بھائی، ہم حیدر بھائی کے ساتھ آ رہے ہیں، باسط نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اب تو چلو گے نا میرے ساتھ؟ حیدر نے مسکرا کر کہا۔ باسط اور زرنب گاڑی سے باہر نکلے، سارا ایسے ہی گاڑی میں ڈیٹ بنی بیٹھی رہی۔ اب تمہیں کیا الگ سے دعوت نامہ دینا پڑے گا؟ باسط نے کہا۔ سارا باسط کو گھور کر گاڑی سے اتری اور حیدر کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور آرام سے دروازہ بند کر دیا۔ حیدر نے گاڑی اسٹارٹ کی اور سامنے کے شیشے سے سارا کو دیکھتا رہا۔
بھائی آپ کو اب کی پری ملی؟ باسط نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں باسط، ابھی تک نہیں ملی، حیدر نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ جیسے آپ اسے خوابوں میں دیکھتے ہیں ایسے وہ بھی آپ کو دیکھتی ہوں گی کیا؟ باسط نے پوچھا۔ وہ میری طرف دیکھتی ہی تو نہیں ہے، حیدر نے سارا کو شیشے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بھائی، وہ آپ کی بات ماننے گی بھی اور آپ کی طرف دیکھے گی بھی، باسط نے تسلی دے کر کہا۔ سارا ان دونوں کی باتیں سن کر پیچو خواب کھاتی رہی۔ گھر پہنچے تو سارا جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی اور دھڑام سے دروازہ بند کیا اور اندر کی طرف بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ باسط اور زرنب اس کی حرکت پر شرمندہ ہو گئے۔ رات کو وہ دونوں سونے کی تیاری کرنے لگے تو دلشاد بیگم کمرے میں آئیں۔ بیٹا سوئے تو نہیں؟ دلشاد بیگم نے کہا۔ نہیں امی، سونے کی تیاری کر رہی ہیں، زرنب نے جواب دیا۔ دراصل بیٹا مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ بڑی بھابھی نے تمہارا ہاتھ اپنے بیٹے غفران کے لیے مانگا ہے۔ آپ کے بابا نے کہا ہے کہ آپ سے پوچھ کر ہم انہیں جواب دیں گے، اب تم بتاؤ، دلشاد بیگم نے زرنب کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ وہ میرے بھائی ہیں، میں نے کبھی انہیں اس نظر سے نہیں دیکھا، زرنب نے جواب دیا۔ وہ تمہارے بھائی نہیں کزنز ہیں، تمہارے سگے بھائی ذوالقرنین اور باسط ہیں، اور ویسے بھی شادی سے پہلے سب بھائی ہی ہوتے ہیں، دلشاد بیگم نے سمجھایا۔ کیا مصیبت ہے امی؟ ابھی تو ایم فل میں ایڈمیشن لیا ہے، زرنب نے تنگ ہو کر کہا۔ دیکھو بیٹا، خرم بھائی، بھابھی، غفران اماں اور تمہارے دونوں بھائی راضی ہیں، غفران گھر کا دیکھا بالا بچہ ہے، کیا برائی ہے اس میں؟ سارا میں جا رہی ہوں، تم بھی اسے سمجھانا، دلشاد بیگم نے سارا کی طرف دیکھ کر کہا اور چلی گئی۔ سارا جو اتنی دیر سے ان ماں بیٹی کی بحث سن رہی تھی زرنب کو دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ امی کے سامنے منہ میں مونگ ڈال کر رکھے تھے، پھوٹ نہیں سکتی تھی، زرنب نے غصے سے گھڑ کر کہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی مامی، آخر ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہے نا، سارا نے کہا۔ تو تم کر لو نا، ویسے بھی میں نے ہمیشہ غفران بھائی کو تمہارے ساتھ ہی سوچا ہے، زرنب نے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں اب کبھی بھی شادی نہیں کروں گی، سارا نے غصے سے کہا۔ سارا ایسے نہیں بولو، اس گھر میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، بہتر ہے تم بھی شادی کر لینا اور اس دوزخ سے چلے جانا، زرنب نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ زرنب اب تم ایسی باتیں کرو گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، سارا نے ناراض ہو کر کہا۔ اچھا میری ماں اب نہیں کرتی، زرنب نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ اور مامی کی باتوں کو ضرور سوچنا، کیونکہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کا برا نہیں سوچتے، سارا اتنا کہہ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ زرنب نے تھک کر لائٹ بند کر دی اور بستر پر لیٹ کر غفران کے بارے میں سوچنے لگی، پھر پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح دونوں یونی جانے کے لیے تیار ہوئی تو باسط باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ آج تم ہمیں لے کر جاؤ گے؟ سارا نے پوچھا۔ ہاں کوئی مسئلہ ہے؟ باسط نے کہا۔ جہاں تم ہوتے ہو وہاں مسئلے ہی ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے ہم خود ہی چلے جائیں، سارا نے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ ارے میں مذاق کر رہا تھا، اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ باسط نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہاری خراب گاڑی ہوتی تو ہمیں تم رکشہ کروا دو، کسی سے لفٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سارا نے غصے سے کہا۔ سارا میں رکشہ ہی کروا رہا تھا، لیکن میں غفران بھائی کی بات کیسے ٹالوں؟ باسط نے بے چارگی سے کہا۔ بہرحال اب اگر تم نے کسی سے لفٹ دی تو بہت برا ہوگا، سارا نے انگلی دکھا کر کہا۔ سارا حیدر بھائی بہت اچھے انسان ہیں، زرنب نے سمجھایا۔ ہوں گے لیکن میں ان سے نفرت کرتی ہوں، اب تو انہیں 2 سال برداشت کرنا پڑا ہوگا، سارا نے غصے سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یونی پہنچ کر اپنی کلاس میں جا کر جگہ سنبھالی، پیچھے سے حیدر بھی کلاس میں داخل ہوا اور پڑھانا شروع کیا۔ پورا وقت سارا نے ایک نظر بھی حیدر کو نہیں دیکھا۔ چھٹی ہوئی اور وہ دونوں گیٹ کی طرف آئیں، لیکن باسط انہیں لینے ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ارے یار میں اپنی کتابیں تو کلاس میں بھول آئی، سارا نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ میں یہیں کھڑی ہوں، تم جلدی سے لے کر آؤ، زرنب نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سارا نے کہا اور اپنی بکس اٹھانے کلاس میں چلی گئی۔ بکس اٹھا کر پلٹی تو ذیشان کھڑا تھا، سارا اسے نظر انداز کر کے سائڈ سے جانے لگی۔ مجھ سے دوستی کریں گی مس سارا؟ ذیشان نے کہا۔ میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی، اتنا کہہ کر سارا جانے لگی تو ذیشان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سارا کو اس کا ہاتھ پکڑنا برا لگا تو رکھ کر ایک تھپڑ دے مارا۔ سارا تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا، تم جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں، اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، ذیشان نے غصے سے کہا اور اس کی چادر کھینچ لی، چادر کھینچنے سے اس کا سالر بھی کھل گیا۔ سارا اپنے گرد ہاتھ لپیٹ کر حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، ذیشان اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ چھوڑ مجھے کمینے انسان، ورنہ شور مچا کر سب کو بلا دوں گی، سارا نے اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے کہا تو ذیشان نے اسے 2 بار تھپڑ مار دیا۔ اس کے گال پر ذیشان کی انگلیوں کے نشان چھپ گئے تھے اور اس کا ایک آستین بھی پھٹ گیا تھا۔ یہ یونیورسٹی میرے باپ کی ہے، جس کو بلانا ہے بلاؤ،
ذیشان نے کہا اور سارا کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اتنے میں حیدر کلاس میں داخل ہوا۔ وہ اپنا موبائل بھول گیا تھا۔ سارا کی حالت دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ ذیشان نے حیدر کو دیکھا تو جھٹکے سے سارا کو چھوڑ دیا۔ سر وہ سارا نے مجھے خود بلایا تھا، ذیشان نے گھبرا کر کہا۔ سارا نے آنکھوں میں آنسو لے کر حیدر کو دیکھا۔ اس کا پولیا بگڑ گیا تھا، کپڑے پھٹ گئے تھے، چادر زمین پر پڑی تھی، بال بکھر گئے تھے، ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ سارا اپنے گرد ہاتھ لپیٹ کر سر جھکائے کھڑی رو رہی تھی۔ حیدر نے اس کی حالت دیکھ کر گہرا سانس لیا اور بنا شور شرابے کے کلاس کا دروازہ بند کیا۔ چادر اٹھائی اور اسٹالر اس کے سر پر لپیٹا، چادر پھیلا کر اسے اڑائی اور اپنے رومال سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ سارا آنکھوں میں آنسو لیے حیدر کی کارروائی دیکھتی رہی، پھر حیدر ذیشان کی طرف پلٹا۔ سر میرا یقین کریں، اس نے ہی مجھے بلایا تھا، ذیشان نے پریشان ہو کر کہا۔ کیا کہا تھا تو نے کہ یہ یونیورسٹی تیرے باپ کی ہے؟ حیدر نے اتنا کہہ کر اسے زور کا تھپڑ مارا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی اس لڑکی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ یہ یونیورسٹی کس کے باپ کی ہے۔ اتنا کہہ کر حیدر نے اس پر لاتوں گونسوں کی برسات کر دی۔ اتنے میں کلاس کا دروازہ زور سے بجنے لگا، جو کچھ لوگوں نے زور آزمائی سے کھول دی۔ پہلے زرنب گھبرا کر کلاس میں داخل ہوئی، پھر اس کے پیچھے پرنسپل باسط اور کچھ اسٹوڈنٹ داخل ہوئے۔ پرنسپل اور کچھ لڑکوں نے دوڑ کر حیدر کو پکڑا۔ زرنب نے سارا کی حالت دیکھ کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دوڑ کر اسے گلے لگایا۔ سارا تم ٹھیک تو ہو نا؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ زرنب اسے دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئی۔ زرنب کے گلے لگانے کی دیر تھی کہ سارا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حیدر کو کچھ لوگوں کو پکڑ رکھا تھا، اس نے ذیشان کی بہت بری حالت کر دی تھی۔ سارا تم ٹھیک ہو؟ باسط نے پریشان ہو کر سارا سے پوچھا تو سارا ہچکی لے کر ہاں میں گردن ہلائی۔ بھائی اب ٹھیک ہیں؟ باسط کا حیدر سے اتنا پوچھتانا تھا کہ حیدر نے اسے زور کا تھپڑ دے مارا۔ باسط اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر حیرانی سے حیدر کو دیکھنے لگا۔ اگر آپ اپنی بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یونی میں ایڈمیشن کیوں کروایا؟ جانتے ہو کہ تم کتنا لیٹ آئے ہو؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں آج وقت پر یہاں نہیں آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اور تمہیں کیا ضرورت تھی اکیلے کلاس میں آنے کی؟ حیدر کا اتنا کہنا تھا کہ سارا ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ حیدر نے گہرا سانس لے کر خود کو ٹھنڈا کیا۔ وہ اپنا غصہ سارا پر نہیں نکالنا چاہتا تھا۔ حیدر سارا کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر کلاس سے باہر لے گیا اور لا کر اسے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر بٹھایا۔ باسط اور زرنب بھی ان کے پیچھے چلے آئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا ہی تھا اور سارا کے دونوں پیر باہر تھے۔ حیدر نے گاڑی سے پانی کی بوتل نکالی اور ڈھکن کھول کر پنجوں کے بل بیٹھ کر سارا کی طرف بڑھایا۔ سارا نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل لی اور 2 گھونٹ لے کر واپس کر دی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اب ٹھیک ہو؟ حیدر نے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ جی سارا بس اتنا ہی بول پائی۔ باسط تم انہیں گھر لے جاؤ، کوئی پوچھے تو بہانہ بنا دینا، گھر میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، پھر شام کو ملتے ہیں۔ زرنب گڑیا تم سارا کو باسط کی گاڑی میں بٹھاؤ، حیدر زرنب سے مخاطب ہوا۔ جی بھائی۔ زرنب نے اتنا کہہ کر سارا کا ہاتھ تھاما اور اسے باسط کی گاڑی کی طرف لے جانے لگی۔ زرنب نے محسوس کیا کہ سارا کو بہت تیز بخار ہے اور وہ پوری کانپ رہی ہے۔ سارا تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، زرنب نے کہا۔ سارا ہسپتال چلیں؟ باسط نے پوچھا۔ نہیں مجھے ابھی صرف گھر جانا ہے، سارا نے روتے ہوئے کہا۔ سوری سارا، اگر میں لیٹ نہیں پہنچتا تو یہ سب نہیں ہوتا، باسط نے معافی مانگتے ہوئے کہا۔ اور مجھے بھی تمہیں اکیلے کلاس میں نہیں جانے دینا چاہیے تھا، سوری، زرنب نے اسے اپنے ساتھ لگا کر کہا۔ سارا خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ گھر پہنچ کر سارا سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زرنب کھانا لے کر اس کے کمرے میں گئی تو سارا نے منع کر دیا اور منہ تک چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ آج کا واقعہ یاد آیا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ مغرب کے وقت سو کر اٹھی تو اذانیں ہو رہی تھیں۔ یا اللہ، میں کتنی دیر سوتی رہی۔ سارا ہڑبڑا کر اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھی۔ نماز ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ نانی اور حسنہ کمرے میں داخل ہوئیں تو حسنہ کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ حسنہ اپی یہ کیا ہے؟ سارا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بیٹا یہ تمہارے نکاح کا سامان ہے، نانی نے جواب دیا۔ وہ حیرانی سے نانی کو دیکھنے لگی۔ نانی مہربانی کر کے میرے ساتھ ایسا مذاق مت کرے، سارا نے روتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، تم جا کر یہ کپڑے چینج کرو، پھر میں اور زرنب تمہیں تیار کر دیں گے، حسنہ نے اسے اپنے ساتھ لگا کر کہا۔ نانی یہ سب کیا ہے؟ آپ تو سب جانتی ہیں، پھر میرا نکاح کیوں کروا رہی ہیں؟ اور میرا یہ نکاح اچانک سے کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ میں جبران کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی، میں اس کی یادوں کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار سکتی ہوں، سارا نے روتے ہوئے کہا۔
پیچھے سے خرم ماموں اور غفران کمرے کے اندر آئے۔ تمہارا نکاح میرے دوست حیدر داؤد خان کے ساتھ ہو رہا ہے، غفران نے اپنی پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ یہ سن کر سارا سکتے میں چلی گئی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، سر نے چلا کر کہا۔ تمہیں کرنا پڑے گا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، غفران نے حکم دے کر کہا۔ سارا اپنے لب بینچ گئی۔ بیٹا نیچے حیدر کے گھر والے اور قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب جلدی سے تیار ہو جائیں، خرم ماموں نے کہا اور غفران کو لے کر باہر چلے گئے۔ پیچھے سے زرنیب اور باسط اندر آئی۔ نانی میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں کہ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، سر نے روتے ہوئے کہا۔ سارا پلیز کر لو، ابھی صرف نکاح ہے، رخصتی بعد میں ہے، باسط نے منت کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے کمرے سے میک اپ کا سامان لے کر آتی ہوں، اتنا کہہ کر حسنہ چلی گئی۔ بیٹا یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، نانی نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ روتے ہوئے نانی کے پاس بیٹھ گئی۔ آج جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب مجھے باسط اور زرنیب نے بتا دیا ہے، سوچو اگر حیدر وقت پر نہیں پہنچتا تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ اس رب کا بڑا کرم ہے کہ اس نے میری بچی کی عزت بچا لی، نانی نے اوپر کی طرف چہرہ کر کے کہا۔ لیکن نانی، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں نکاح کر لوں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گی، سر نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹا ابھی میری خاطر کر لو، دیکھو میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ گھر تمہارے لیے کسی دوزخ سے کم نہیں ہے، میں اپنی زینب کو تو اچھا نصیب نہیں دے سکی، لیکن تمہیں اگر کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، نانی نے روتے ہوئے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے۔ نانی آپ ایسا تو مت کہیں، آپ کے سوا میرا ہے ہی کون، میں آپ کی خاطر یہ نکاح کر لوں گی، سر نے نانی کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہا۔ اب اگر گنگا جمنا سب بہہ گئی ہے تو جا کر چینج کرو، وہ بیچارے قاضی صاحب کی بیٹھ بیٹھ کر کمر ہی اکڑ گئی ہے، زرنیب نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ہاں سارا، زرنیب ٹھیک کہہ رہی ہے، قاضی صاحب بار بار اٹھنا چاہتے ہیں اور حیدر بھائی زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیتے ہیں، انہیں ڈر ہے کہ قاضی صاحب بنا نکاح پڑھائے بھاگ نہ جائیں، باسط نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب چلو نا میڈم، زرنیب نے کہا، پہلے اس چھچھندر کو باہر نکالو، سارا نے باسط کو گھور کر کہا۔ میں نہیں جانے والا، مجھے دیکھنا ہے کہ حسنہ آپی اور زرنیب تمہارا گولا گنڈا کیسے بناتی ہیں، باسط نے کہا تو زرنیب کا کہکا نکل گیا۔ نانی اب میں نکاح نہیں کروں گی، سارا ہنسی ہو کر بولی۔ چل جا میرے باپ، چلا جا، کتنی مشکل سے اسے راضی کیا ہے، نانی نے ہنس کر کہا۔ اچھا نہ جاتا ہوں دادی، اس کو پینٹ کر دو تو مجھے ضرور بتانا، میں دیکھنے آؤں گا، باسط زرنیب سے مخاطب ہوا۔ گولا گنڈا تو میں تمہاری بیوی کا بناؤں گی، دیکھنا تم، سارا نے دانت پیس کر کہا تو باسط کہکا لگا کر چلا گیا۔ سارا چینج کر کے آئی، وہ وائٹ کلر کی لمبی فراک تھی جس کے گلے میں گولڈن کام ہوا تھا، دوپٹے کی بارڈر پر گولڈن کام ہوا تھا، زرنیب نے اس کی سادہ سی چٹیاں بنائی۔ حسنہ میک اپ لے کر آئی لیکن اس نے میک اپ کرنے سے منع کر دیا اور صرف ہلکی سی پنک لپسٹک لگائی، ہلکی پھلکی جویلری پہنی، مانگ ٹکا لگایا اور چھوٹی سی وائٹ نوز پہنی، اتنی سادگی میں بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ بہت زیادہ نہیں ہو گیا، سر نے آئینہ دیکھ کر کہا۔ کچھ زیادہ نہیں ہوا ہے، میک اپ تو تم نے کرنے ہی نہیں دیا، زرنیب نے ڈانٹ کر کہا۔ اتنے میں دلشاد بیگم کمرے کے اندر آئیں۔ قاضی صاحب آ رہے ہیں نکاح کے لیے، دلشاد بیگم نے کہا تو زرنیب نے جلدی سے بیڈ سمیٹا۔ حسنہ نے سارا کو لال دوپٹہ اڑایا، خرم صاحب، جعفر صاحب، ذوالقرنین، غفران اور باسط قاضی صاحب کو اندر لے کر آئے۔ سارا اسماعیل، کیا آپ کو یہ نکاح حیدر داؤد خان کے ساتھ حق مہر 1 کروڑ سکہ راج قبول ہے؟ قاضی صاحب نے تو سارا کے سامنے نکاح کے الفاظ دہرائے۔ سارا نے نانی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، نانی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے گلے لگا لیا، سارا نے 3 بار قبول ہے بولا، دونوں ماموں اور باقی سب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر چلے گئے۔ دوسری طرف حیدر نے بھی خوشی خوشی رضامندی دی، حیدر سب پہلے اپنے دادا دادی سے گلے ملا، پھر سب سے مبارکباد وصول کی، حیدر کے دادا دادی کو سارا سے ملنا تھا، باسط انہیں سارا کے کمرے کی طرف لے گیا جہاں نانی، چھوٹی مامی، حسنہ، زرنیب سب موجود تھیں۔ ہمیں اپنی بیٹی سے ملنا ہے، حیدر کی دادی نے کہا۔ جی جی آئیے، یہ آپ کی ہی بیٹی ہے، نانی نے مسکرا کر کہا۔ دادی نے سارا کا گھونگھٹ اٹھایا اور ماشاءاللہ کہہ کر اس کا ماتھا چوما، دادی نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، دادی نے اپنے ہاتھ سے سونے کے کنگن نکال کر سارا کو پہنائی۔ میرا پوتا بالکل ٹھیک کہتا ہے، میری والی زمین کے واسیوں کو نظر نہیں آتی، صرف مجھے نظر آتی ہیں، دادی نے مسکرا کر کہا تو باسط، حسنہ، زرنیب سب کے کہکے نکل گئے۔ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط کہہ دیا کیا، دادی نے حیرانی سے کہا۔ دادی آپ کا پوتا ہمیں بھی یہی کہتا تھا، باسط نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہتا تھا، میری نواسی ہے بھی تو ہیرے جیسی، نانی نے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، دادی نے مسکرا کر جواب دیا۔
سارا ان کی باتیں سن کر شرمندہ ہونے لگی اور سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ دادا دادی اور نانی باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سب نے سارا کو گھیر لیا۔ ہاں بھائی، کیا تم زمین کے واسیوں کو نظر نہیں آتی؟ باسط نے ہنستے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، سارا نے غصے سے باسط کو گھور کر کہا۔ جاری ہے۔